غامدی۔ السلام علیکم۔ غامدی سلسلے کے اس پروگرام میں ہم اپنی پچھلی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس مرتبہ ہم عقلی تقاضوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ عقلی تقاضا ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس پر ہم خدا کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن بھی اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ مختصراً ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقلی تقاضا چیز کیا ہوتی ہے۔ میں نے وجدان کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ وہ اصل میں ہمارے درون کی آواز ہے جو خارج سے آنے والی حقیقت سے ہم آہنگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وجدان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں تاریخی تواتر سے ملتی ہیں وہ بھی اگر ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بڑی جمعیت ان کو بیان کر رہی ہے، ان کے بارے میں کبھی کوئی بڑا اختلاف نہیں رہا، اگر کوئی لوگ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم تصور کی حد تک یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، تو ہم اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عقلی تقاضا کیا چیز ہے؟ عقلی تقاضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک محسوس دنیا ہے، یعنی جس کو اپنے حواس سے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک معلوم دنیا ہے جس کا آپ علم رکھتے ہیں۔ کیا وہ معلوم دنیا، وہ محسوس دنیا کوئی سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہی ہے جس سوال کو آپ عقل سے کسی دوسرے نامحسوس یا نامعلوم حل تک لے جائیں؟ تو دیکھیے آپ کے جتنے علوم ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں، یعنی سائنس میں بھی آپ جن حقیقتوں کو دریافت کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ محسوس کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس سے نامحسوس تک کا سفر کرتے ہیں، معلوم کو پہلے متعین کرتے ہیں، پھر اس سے نامعلوم تک کا سفر کرتے ہیں۔ ہم چونکہ قانون تجاذب یا لا آف گریویٹیشن یا کشش ثقل کے قانون کو دریافت کیا، اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پہلے اس محسوس دنیا کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، یعنی سیب درخت سے نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں چلا جاتا؟ ایک چڑیا مرتی ہے تو وہ نیچے کیوں آ پڑتی ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں اڑ جاتی ہے؟ ہم ایک پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اس پہ طاقت کیوں صرف کرنا پڑتی ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، نجوم، کواکب یہ گردش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوالات تھے کہ اس کیوں کا جواب دیا جائے، تو نیوٹن نے اس کا ایک جواب دیا، اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو جواب ہے اس نے عقل کو مطمئن کر دیا ہے، اس سے اس صورتحال کی توجیہ ہو گئی ہے۔ جن چیزوں کو ہم محسوس دنیا میں دیکھ رہے تھے جو ہمیں معلوم تھیں، اس سے ایک نامعلوم حقیقت کی طرف استنباط کے لیے بنیاد مل گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقلی تقاضا، یعنی کسی محسوس کو پہلے آپ سمجھتے ہیں، محسوس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم حواس سے دیکھ سکتے ہیں، کسی معلوم کو پہلے ہم متعین کرتے ہیں یعنی جو ہمارے علم میں ہے، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مادے کا جائزہ لے کے دیکھیں اور دیکھیے کہ وہ جمادات میں کیا صورتیں اختیار کر رہا ہے، یعنی یہ مٹی نہیں ہے صرف، یہی مرمر بن جاتی ہے، یہی ہیرا بن جاتی ہے، یہی کوئلہ بن جاتی ہے، یہی معدنیات کے اور دوسرے ذخیروں میں ڈھل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز نباتات میں پھر نمودار ہوتی ہے، اور نباتات کی آپ اقسام نہیں شمار کر سکتے جو آپ کے سامنے آتی ہیں، کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا پھول ہیں، کیا کیا خوشبوئیں ہیں، کیا کیا پتے ہیں، کیا کیا گلکاریاں ہیں، ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا وہ ہر لحظے تغیر میں آتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسا بھی آپ اس دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پورے کاسموس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یعنی یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو مادے کا ظہور ہوا ہے یا مادے میں قوت کا ظہور ہوا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا، پہلے ہم محسوس کو دیکھیں گے۔ اچھا اگر آپ اس زمین سے اٹھ کے اوپر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو مادے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سیاروں اور ستاروں کی صورت میں وہ محض ڈھیر ہی ہیں، نہیں، وہ پھر آپ کی اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، کہنے کو تو یہ دو سیارے ہیں لیکن آپ کی دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق پیدا ہوا ہے اس تعلق کا ذرا جائزہ لے لیں تو جمادات کو آپ دیکھیے، نباتات کو آپ دیکھیے، پھر حیوانات میں ایک دوسری دنیا نظر آتی ہے۔ باقی کاسموس میں تو یہ صورتحال نہیں ہے نا جی، وہ تو میں اس پہ ابھی عرض کروں گا۔ اب جب آپ باقی دنیا کے اندر سے اٹھ کے اس دنیا کے ساتھ متعلق اپنے آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو ایک حیوانات کی پھر دنیا نظر آتی ہے۔ یہ حیوانات کی دنیا میں پھر مادہ عجیب و غریب تغیرات اختیار کر رہا ہے، یعنی وہی آپ کی آنکھیں بن گیا، وہ آپ کا جگر بن گیا، وہ آپ کا دل بن گیا ہے، وہ آپ کا ناک نقشہ بن گیا ہے، وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور انسان سے آپ دوسری طرف چلے جائیے، اگر آپ یہ دیکھیں تو بے شمار حیوانات کی اقسام میں وہ ڈلتا چلا گیا ہے۔ یہ اصل میں آپ اگر غور کریں تو پورے مادے کا تجزیہ ہے، یعنی مادے کی نوعیت کیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے لیکن ہمارے سامنے کس صورت میں ہے، اس سے قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ قوت کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، غایت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ۔ نفس میں آ جائیے، نفس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ
تھوڑا سا علم بھی ہے، تھوڑی سی عقل بھی ہے، تھوڑا سا شعور بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اس میں ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے. وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، چیزوں کو عکس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے. یعنی ہمارا نفس خود ایک دنیا ہے پوری کی پوری. ہم اس کے اندر جھانکتے ہیں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنوعات ہیں، تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں. عجیب و غریب دنیا ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. نفس کا معاملہ بھی یہی ہے. اب یہ ساری جو کچھ بھی آپ کے سامنے دنیا بکھر جاتی ہے، اس میں پھر مزید آگے اتر کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود آپ کے نفس کے اندر ایک عجیب چیز کا شعور ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے کچھ تصورات عکس کر لیے ہیں، کچھ چیزوں کو باہر سے لے لیا ہے، کچھ کو اندر سے لے لیا ہے. یعنی باہر کے جو آفاقی معاملات ہیں ان سے ہم اندر انفس کی طرف، اپنے انفس کی طرف آئیے تو وہاں آپ کو ایک اور چیز ملے جیسے اس پر وہ خیر اور شر کا شعور. ان حقیقتوں اور ان سے متعلق حقیقتوں جن کی طرف جائے صاحب نے اشارہ کیا، ان کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال موجود ہے تو میں چاہوں گا. میں پھر واضح کر دوں کہ میں نے کوئی نتیجہ نہیں بیان کیا، میں صرف محسوس کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کش شکل ہے کائنات میں نے صرف یہ بتایا کہ چڑیا نیچے گرتی ہے. میں نے یہ بتایا کہ سیب نیچے آ جاتا ہے. میں نے یہ بتایا پتھر کو اٹھاتے وقت ہمیں طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے وقت مشکل ہوتی ہے، اترتے وقت آسانی ہوتی ہے. یہ نا اصل میں وہ مظاہر، یہ مظاہر جو ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں حقیقی ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں تو دیکھتا ہوں کہ سیب اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے. تو آپ مادے اور نفس کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک. ہم آہنگی کی بات کی، جس طرح آپ نے لا آف گریویٹیشن کی مثال دی، اس سے میں رسل کی ایک مثال دینا چاہوں گا. رسل یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی لاز ہیں یا جو بھی ہماری آبزرویشن ہیں، جتنی بھی ہم آہنگی ہے، یہ ساری کی ساری تو پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. جس طرح رسل نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سورج نکلتا ہے، کل نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ ہم جانتے ہیں کل نکلے گا، ایک ہم نے لا بنا لیا ہے یا ہم نے لا نہیں بنایا ہے، لیکن ہمیں ایک ذہنی یقین ہے کہ کل نکلے گا. لیکن یہ تو صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے کہ ہم پچھلی آبزرویشن ہے ہماری کہ روز سورج نکلتا آ رہا ہے اس لیے کل بھی نکلے گا. یا ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے نیوٹریشن ملتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پریویس ایکسپیرینسز پہ اور صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. تو اس میں ہم کسی بھی چیز میں مستحکم یقین نہیں رکھ سکتے. یہ تو صرف یعنی کہ تمہارا پاسٹ ایکسپیرینس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو. ناظرین، اس کے بارے میں ہم جاوید صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. گفتگو جاری ہے خدا کے وجود کے بارے میں. جاوید صاحب پرابیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ جس ہارمنی کی اور جس ہم آہنگی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اس ایک پرابیبلٹی کی بیسس پہ انسان کے اخذ کیے ہوئے قوانین ہیں. بلکہ ان کی بات میں اگر میں اضافہ کروں ہیومز کے الفاظ میں کہ ہیومز فوک کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ساری جو ہارمنی جس کی ہم بات کریں یہ شاید انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. ہم چیزوں میں خود معنویت تلاش کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ میں نے تو صرف ہم آہنگی کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا آپ وجود کو ایک حقیقت مانتے ہیں، ہیوم تو اس کا بھی انکار کر دے گا. تو پھر تشکیک کے فلسفے پہ پہلے گفتگو کر لینی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ساری کی ساری سائنس کی بساط لپیٹ دینی چاہیے نا. وہ یہ مان رہی ہے کہ چڑیا زمین پر گرتی ہے. یہ میرے حواس دیکھتے ہیں، میرا یہ صدیوں کا تجربہ ہے. اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں چڑیا زمین پر نہ گرتی ہو. معلوم ہو سکتا ہے کہ سیب سورج کی طرف پرواز کر جاتا ہو. ممکن ہے سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو. جیسے سائنسدان تو یہ سوال اٹھا لیتے ہیں اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کا دروازہ اس سے کھلتا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں. ہم نے تحقیق کا دروازہ کم بند کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس حقیقت کو آج مان رہے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ بھی مان رہے ہیں نا. جیسے ہی آپ مذہب کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ماضی اور مستقبل میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ میرا یہ حال ہے. میرے سامنے ایک وجود ہے، میرے سامنے اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے، میرے سامنے اس کے اندر عجیب و غریب تغیرات پیدا ہو رہے ہیں. میں اسی مادے کو بغیر کسی مشیت اور ارادے کے جمادات نباتات کی ہزاروں قسموں میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اس سے حیوانات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر اس پورے حیوان کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو کیا آپ کا ایک ڈاکٹر جب آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب طب کا علم تخلیق ہو رہا ہوتا ہے، جب معاشیات کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تشکیک کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کا ایاز نے پچھلی مرتبہ بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور میں چاہوں گا کہ ایاز اب اس پہ مزید سوال دوبارہ اپنا دہرا دیں. ویو یہ ہے بیسکلی کیونکہ ایک تو یہ ریئلسٹ ویو ہے جس کے مطابق اگر آپ نے سائنس کے اندر کوئی آپ کے یہاں سے اینٹیز آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کا واقعی کوئی وجود ہے، ٹھیک ہے. مگر سائنس کا ایک اور ویو ہے کہ یہ صرف ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیز کنوینئنٹ کر دیتا ہے کہ ہم اس کی بیسس پہ کچھ پرابلمز اپنے سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اس پوائنٹ آف ویو کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکٹران نامی کوئی چیز نہ ہو،
एटम का जो सारा कॉन्स्ट्रक्ट है, ये सारा जो है ये बस एक थ्योरी हो जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ आसान कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी उस पर डेवलप कर लेते हैं, मगर इसका असल में रियलिटी जो है उसके बारे में सच क्या है, उसके बारे में उसकी असल उसके स्ट्रक्चर क्या है रियलिटी का, इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है और इस चीज से हम ये जान भी नहीं सकते। यानी सादा लफ्जों में ये बात जब वो पेश करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमारे नजदीक ये इल्मी तयक्कुन की बुनियाद है, बल्कि अमली तौर पर एक डिसीजन मेकिंग में और फैसला करने में ये चीज़ हमें मदद करती है, और हमने कभी ये क्लेम ही नहीं करते। तो यहाँ पर आप किस तरह से अपनी बात को? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जो नतायज हमारी अकल निकालती है और जो इन पांचों जराए से हमारे सामने आते हैं, इन नताइज से यकीन की मंजिल पर हम कैसे पहुंचते हैं, ये बात की बहस है। अभी तो मैंने जो बात आपसे अर्ज की थी कि जिन इल्मी हकीकतों को आप दुनिया में मानते हैं, उनके लिए जो जराए इख्तियार करते हैं, ज़ाते खुदाबंदी का इस बात भी उन्हीं जराए से हो जाता है। तो क्या अगर आप बाकी तमाम मामलात में इन जराए को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी बुनियाद पर आप हकायक को दरियाफ्त करते हैं, आप कहते हैं कश्श शकल एक हकीकत है, आप कहते हैं साइंस के कवानीन एक हकीकत है, इन हकीकतों को सामने रखकर आप इंसानी जान के बारे में फैसला करते हैं कि ये दो आदमी एक तैयारे में सवार होंगे और ये चांद की तरफ परवाज कर जाएंगे, ये असल में किस चीज पर आपका एतमाद है? ये इस चीज पर आपका एतमाद है कि ये पूरी कायनात इक्लीदस और रियाजी के कवानीन में बंधी हुई है। तो इन कवानीन के बारे में ये तशकीक आपको वहां क्यों नहीं पैदा होती? माजी में क्या था, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, मुस्तकबिल में क्या हो जाएगा, अभी इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। इस मौजूद दुनिया के बारे में मुझे फैसला करना है ना, ये मेरे सामने एक सोफा पड़ा हुआ है, मुझे ये फैसला करना है कि ये क्या है, कहां से आया है। जैसे इसी पहलू से तो ये बात करें ना कि ये तो उसको एक प्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रक्ट की हैसियत से मानते हैं, यानी जी एलैबोरेट जरा सा एक मिसाल से कर सकूं तो आई मीन बात ऐसे हो सकती है। अब देखें कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं स्क्रीन के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपके पास एलसीडी स्क्रीन है जो कि लैपटॉप्स में काफी आपके पास इस्तेमाल होती है, दूसरी आपके पास ये कैथोड रे बेस्ड स्क्रीन है। अच्छा, अब अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर बाकी चीजें करता हूं, आई मीन उसको माउस से इंटरैक्ट करता हूं, कीबोर्ड से करता हूं, स्क्रीन दोनों के ऊपर एक जैसी चीज बनती है। अब अगर मैं अपने दिमाग में थ्योरी ये बना लूं कि आई मीन फर्ज करेंगे मेरी पूरी जो रियलिटी है वो सिर्फ इसकी स्क्रीन है और मुझे कुछ नहीं नजर आता, अब मैं दिमाग में ये रियलिटी बना लूं कि पीछे ये एलसीडी से चलता है और असल में मेरे सिग्नल्स ऐसे जाते हैं, तो ये रिएक्शन की बात है, मेरे पास ये सामने आता है। मैं उसके जगह एक और थ्योरी बना लूं कि असल में कैथोड रे ट्यूब है, पीछे देख मैं नहीं सकता, ठीक है ना, मेरी रियलिटी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो है वो है, लेकिन पीछे से वो वाली रियलिटी है। दोनों की दोनों रियलिटीज एग्जैक्टली इस वाली जो हकीकत स्क्रीन पे आ रही है उसको डिस्क्राइब कर देंगी, ठीक है, मगर असल में दोनों रियलिटीज पीछे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी इस्लाम के अंदर भी इल्म की तरफ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसमें अमली तौर पर एक मसले को हल कर लिया गया है, और साथ साथ जो है वो इल्मी तौर पर इस इम्कान को माना जाता है कि हो सकता है खुदा हो ही ना। देखिए जी, बात यह है कि दुनिया की कोई चीज भी ऐसी नहीं हो सकती जो इंसान से मुतल्लक है जिसमें आप इम्कानात को ना माने। यानी माजी में क्या था, मुस्तकबिल में क्या चीज पैदा हो जाएगी, जब वो पैदा हो जाएगी फैसला कर लेंगे। इस वक्त हमें इस दुनिया के अंदर जिन चीजों को हम हकीकत समझते हैं उस महसूस का एनालिसिस करना है, और हमारे सारे उलूम उसी पर मबनी है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, आप उनको ज्योग्राफिया पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, आप उन्हें तारीख पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, किस बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं? इसी महसूस की बुनियाद पर जिसका मैंने तजिया करके आपके सामने रख दी। इस महसूस की बुनियाद पर आप नताइज निकालते हैं। अब जिस वक्त आप मजहब की दुनिया में दाखिल होते हैं तो महसूस को मानने से इनकार कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि ये है ही नहीं। अच्छा, ये है ही नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं, फिर आप भी नहीं है। मुमकिन है कि मेरे सामने आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं उसकी भी कोई हकीकत ना हो। मुमकिन है मैं ख्वाब देख रहा हूं इस वक्त कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये सारे मुमकिनात आखिर बाकी जिंदगी में क्यों सामने नहीं आते? तो मैंने ये गुजारिश की थी कि यकीन तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये अगला सवाल है। पहला सवाल ये है कि ज़ाते खुदाबंदी का इस बात भी बिल्कुल उन्हीं जराए से होता है जिन जराए से दुनिया में अमली तकाजों के तहत हम बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी बाकी चीजों का इस्तेमाल करने में हम जिन चीजों को मानते हैं उनको मानना पड़ेगा ना पहले। अगर आप पूरी की पूरी कायनात के वजूद की नफी कर देते हैं तो मैं कहता हूं उसके साथ ही सारे उलूम की नफी कर दीजिए, सारे अखलाकी तकाजों की नफी कर दीजिए, इंसानों के दरमियान होने वाले रवाबित की नफी कर दीजिए, दुनिया में कायम होने वाले माहिदों की नफी कर दीजिए, इंसान जिन बुनियादों पर अदालतों में फैसले कर रहे हैं उसकी नफी कर दीजिए। आप इन्हीं बुनियादों के ऊपर एक इंसान की जान ले लेते हैं कि उसने कत्ल कर दिया है, वो क्यों नहीं कहते आप उस मौके के ऊपर हो सकता है कि ये कत्ल हुआ ही ना हो, मुमकिन है हम किसी अलवियन में मुब्तला हो गए हो सकता है हम ख्वाब देख रहे हूं, मुमकिन है जज भी कहीं आसमान से नाजिल हो गया हो और उसने एक फैसला सुना दिया हो, ये कोई जमीनी हकीकत ही ना हो, वहां ये सारे सवालात क्यों नहीं पैदा होते? तो मेरा कहना यह है कि मजहब की दुनिया में जब आप दाखिल होते हैं और इस्तदलाल करते हैं तो इस्तदलाल हो नहीं सकता इसके बगैर कि आप पहले कम से कम अपनी महसूस दुनिया को एक हकीकत के तौर पर माने। जैसे इसको मानने के बाद
اگلی بات تو پھر بھی رہ جاتی ہے کہ وہ پھر ان مقدمات کی بنیاد پر کیا دلائل ہیں جو خدا کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ ہم اگر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس جانب بڑھیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اگر ان مقدمات کو تسلیم کر لیا جائے. جی پہلے تو مقدمات سے مراد اصل میں ہماری محسوس حقیقتیں. جی. کیا آپ وجود کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا آپ قوت کے وجود کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے ظہور کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس میں ہونے والے تغیرات کی نفی کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ خواب ہے، تو پھر میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر گفتگو کر لینی چاہیے کہ ہمارا اپنا وجود، اس کائنات کا وجود، اس سے ہمارا تعلق یہ ہے کیا. ناظرین، گفتگو ایک بڑے دلچسپ موڑ پر آ چکی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی جاوید صاحب، بات آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے انفس کے اندر جو خیر و شر کا شعور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک بنیاد ہے. تو جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمیں مادے کے اندر قوت کے ظہور کی یہ شانیں نظر آتی ہیں، دوسری طرف نفس ہے، علم اور عقل بھی رکھتا ہے، بہت سی چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کچھ شعور سے بھی آگاہ ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر خیر اور شر کا ایک احساس رکھتا ہے. یعنی یہ ایک اخلاقی ایسی حص ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں برے اور بھلے کا حکم لگانے کے لیے اندر سے مجبور ہیں. یعنی یہ بالکل ایک اضطراری عمل ہے. آپ یہ دیکھیے برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اصول کے لحاظ سے اس بات کو سارے انسان مانتے ہیں کہ ایک برا ہوتا ہے ایک بھلا ہوتا ہے. اس کو خیر و شر کا شعور کہتے ہیں. یہ اتنا گہرا گڑا ہوا ہے، یہی انسانیت کا شرف ہے، اسی سے ہم انسان کہلاتے ہیں. ایک اس چیز کو انسان کے اندر سے نکال دیجئے تو پھر ہم میں اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. یہ جو خیر و شر کا شعور ہے، ظاہر ہے کہ یہ کچھ سوالات پیدا کرتا ہے، یہ کچھ ہمارے سامنے ایسے مسائل لاتا ہے کہ جن کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نفس اور مادہ، یہی دو چیزیں نا ہمارے سامنے آتی ہیں، نفس اور مادے کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر جو قوت کا ظہور ہو رہا ہے، اگر آپ علم سارے کو دیکھیں، جتنا علم ہے، آپ کا سائنس کا علم ہے، آپ کا معاشیات کا علم ہے، آپ کا سماجیات کا علم ہے، آپ کا عمرانیات کا علم ہے، تمدنی احوال کا علم ہے، تہذیب کا علم ہے، آپ کا قانون کا علم ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ظہور قوت کا علم ہے. یعنی مادہ جب قوت کے ظہور کی مختلف صورتوں میں ڈلتا چلا جاتا ہے تو اصل میں اس کو جاننے کا نام یہ آپ کا علم بنتا چلا جاتا ہے. اس سے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خود انسان کی اپنی جو انہیرنٹ قوت ہے اس کی طرف دلالت کرتا ہے. جس طرح ہیومز نے بھی کہا ہے کہ یہ جو میننگ کی آپ نے بات کی، مقصد نظر آتا ہے چیزوں میں، تو یہ شاید خود ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار، ہم خود چیزوں میں میننگ تلاش کرتے ہیں. ابھی تو میں اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال رہا، میں صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا محسوس ہے کیا. یعنی یہ محسوس محض مادے کا ڈھیر نہیں ہے، یہ محسوس محض قوت کا کوئی جابرانہ استعمال نہیں ہے، بلکہ مادے سے قوت کا ظہور اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ مطلب کائنات میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے، وہ حیرت انگیز توافق میں بدلتا جا رہا ہے، اس میں حیرت انگیز ہارمنی اور ہم آہنگی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر خیر و شر کا شعور، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. دیکھیے اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں مادے کی اپنی خصوصیت ہے، لیکن آپ مادے کا جائزہ لے کے دیکھیں، وہ ہمارے ہاتھوں کے اندر مجبور محض ہے. یعنی اگر اس کے اندر ارادہ اور مشیت موجود ہوتی کہ وہ ان تغیرات کو پیدا کر سکتا تو ہمارے ہاتھوں میں مسخر نہ ہو سکتا. ہم جس صورت میں چاہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، ہم بھی اس کو ڈال لیتے ہیں. جیسا کہ یہ ہارمونی جو ہے یہ بھی ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے. ابھی ہم ذہن کی طرف آتے ہیں. ابھی تو میں صرف یہ جائزہ لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مادے کو دیکھیں تو وہ اپنے وجود کی توجیہ کر دیتا اگر وہ اپنے ارادے اور مشیت کا اظہار بھی کر دیتا. یعنی اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک ارادہ بھی پایا جاتا ہے، ایک مشیت بھی پائی جاتی ہے، یہ کچھ سوچ سکتا ہے، کچھ غور کر سکتا ہے، اس میں جو تغیرات اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کو یہ خود پیدا کر سکتا ہے. اگر یہ چیز ہم کو دریافت ہو جاتی تو اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ کی بات کا میں خلاصہ کروں تو اس میں آپ یہ غالباً فرما رہے ہیں کہ آفاق میں اور انفس میں ہمارے ود آؤٹ اور ہمارے ود ان جو ہمیں کائنات نظر آتی ہے اور اس میں جو مادہ اور ہماری اپنی شخصیت نظر آتی ہے وہ ہمارے اندر کچھ سوالات پیدا کرتی ہیں. کچھ میں بھی یہ بتا رہا تھا وہ کیوں سوالات پیدا کرتی تو اس میں یہ جو سوال ہے، یہ جو سوال وہ پیدا کرتی کیوں ہے؟
اس لیے پیدا کرتی ہے کہ مادے سے قوت کا ظہور ہوتا ہے، ظہور غیر معمولی نظم ترتیب اور معنویت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم خود مادے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں جس طریقے سے موم پکڑا ہوا ہوتا ہے، جو شکل ہم چاہے اس کو دے دیں یہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، نفس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہاں علم ہے، اگرچہ وہاں عقل ہے، اگرچہ وہاں ارادہ ہے، لیکن آپ اس علم و عقل اور ارادے کا جائزہ لیں تو وہ ضعیف ہے، وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں عظیمت کی قلت ہے۔ یعنی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بتا دے کہ وہ کیا ہے، اپنی توجیہ آپ کرنے سے قاصر ہے۔ تو اصل میں مادے کا یہ جتنا ظہور ہے یہ اصل میں خواہ نفس کی صورت میں ہو رہا ہے، خواہ یہ قوت کے ظہور کی صورت میں ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو محسوس سوال پیدا کرتا ہے۔ چڑیا گر گئی، سیب نیچے آ گیا، پتھر کو اٹھانے میں آپ کو دقت ہو گئی، یہ تو بہت معمولی سوالات ہیں۔ اس سے بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب تغیرات مادے میں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ قوت کا ایسے ظہور کیوں ہو گیا ہے، یہ نفس کے اندر علم اور عقل اور شعور کی یہ دنیا کہاں سے آباد ہو گئی ہے، پھر یہ دنیا آباد ہونے کے باوجود اپنی توجیہ آپ کیوں نہیں کر پاتی۔ یہ وہ سوال ہے جو اصل میں یہ عقلی تقاضا پیدا کرتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہے۔ میں نے ابھی یہ جواب نہیں دیا آپ کو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آئیے اس پر پہلے گفتگو کریں۔ جیسے میں یہ چاہوں گا کہ یہیں پر ان بنیادی مقدمات کے بارے میں اگر کوئی سوال یا کوئی اشکال موجود ہو تو پہلے ہم اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر آپ اس کے میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یعنی ابھی میں نے محسوس کا جائزہ لیا ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ محسوس کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ کر لیجئے پہلے۔ وجود ایک حقیقت ہے، قوت ایک حقیقت ہے، قوت کا ظہور ایک حقیقت ہے، اس میں ہونے والے تغیرات ایک حقیقت ہے، تغیرات کے اندر تنوع، ہم آہنگی، توافق، غایت، مقصد اور موزونیت ایک حقیقت ہے، نفس کا علم، عقل اور شعور ایک حقیقت ہے، اس شعور کا ذوف، نسیان اور کمزوری ایک حقیقت ہے، اپنی توجیہ آپ کرنے سے قاصر ہونا ایک حقیقت ہے، اور پھر مادے کا ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہو جانا ایک حقیقت ہے، مشیت اور ارادے سے خالی ہونا ایک حقیقت ہے۔ آپ ان حقائق کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو پھر غامدی صاحب اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس وقت ایک مختصر سی بریک کی ضرورت ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جائے صاحب، ہماری گفتگو چل رہی تھی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ان مقدمات کی جن کے بارے میں آپ نے بات کی، ان چیزوں کی جن کے بارے میں انسان مجموعی طور پر جانتے ہی ہیں، ان کو مان لیا جائے ایک حقیقت کے طور پر، تو اس کے بعد اگلا سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پھر ان بنیادوں کو استعمال کر کے کس طرح سے خدا کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جی، میں اسی کے بارے میں گفتگو کرنے والا تھا۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر اس محسوس کو آپ مانتے ہیں، اس معلوم کو آپ مانتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے، تو اس کے بارے میں پھر 3 سوالات قرآن آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مادہ اور نفس کیا آپ اپنے خالق ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں آ کر مسخر نہیں ہو جاتے، ان میں مشیت پائی جاتی ہے، ان میں ارادہ پایا جاتا ہے۔ مادے میں تو اب تک کا جتنا ہمارا جائزہ اور تجزیہ ہے، کہیں ارادہ اور مشیت دریافت نہیں کی جا سکی۔ نفس کے اندر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہے، کیونکہ نفس میں علم و عقل بھی ہے اور کسی حد تک ارادہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا ارادہ بھی فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی مشیت بھی معلوم ہو جاتا ہے اپنی نہیں ہے، اس کا علم و عقل بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے وجود سے نہیں پھوٹا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہوتا ہے، ذوف کا شکار ہوتا ہے، قلت عظیمت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب اب تک بھی 5000 سال کی جو علمی تاریخ ہے یہ دینے کی جسارت نہیں کر سکی کہ یہ در حقیقت جو کچھ بھی ہے اس کا یہ آپ خالق ہے۔ اگر یہ آپ خالق ہے کہ جواب مل جائے تو میں سارا کا سارا مذہب کا مقدمہ واپس لے لوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی پھر کیا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ توجیہ ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ ارتقاء اور ایوولوشن وغیرہ کی جو تھیریز ہیں ان کے حوالے سے آپ اس بارے میں کوئی بات آپ لوگ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو مادے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو تغیرات ہو رہے ہیں، جو نئی دنیایں وجود میں آ رہی ہیں، اصل میں یہ آپ ہی اپنا خالق ہے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے وجود میں خود خالق ہونے کی صفات رکھتا ہے۔ یہ بات کوئی کہنے کی جسارت نہیں کر سکا، یعنی اتنے 2-2.5 ہزار سال میں انسان نے اور بہت ترقی کی ہے، پچھلے 400-500 سال میں کچھ اور آگے بڑھ گیا ہے، لیکن بتدریج یہ بات بالکل محکم ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ اپنی توجیہ کرنے سے قاصر ہے۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کا سب، یعنی کیسے ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ایک آمیزہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، ایک قطرہ آب وجود میں آتا ہے، انسان کی فیکٹری کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ سے آپ
آپ سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود خالق ہے, اس کے اندر ارادہ موجود ہے, یہ خود اپنے آپ کو بنا سکتا ہے, مادے کی وہ مشیت, وہ ارادہ کار فرما ہم دیکھ سکتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا تھا, لیکن اس جواب کو کوئی بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں. جو لوگ اس بات کو چیلنج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچرل پروسیس ہے, ایک نیچر کا پروسیس ہے. جس طریقے سے دنیا گھوم رہی ہے اسے کوئی اوپر سے نہیں بیٹھ کے روٹیٹ کر رہا ہے, دنیا گھوم رہی ہے, ایک اس کا پروسیس ہے جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ نے مادے کی بات کی جس میں چینجز آتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے اس کے اندر سے آتے ہیں. ایولیوشن جیسے آپ ایولیوشن کہہ لیں, ایولیوشن کے پروسیس سے جو ہے دنیا آگے بڑھی ہے, انسانیت کی آگے بڑھی ہے, اور اسی ایک ایولیوشن کا ایک پروسیس, ایک نیچرل پروسیس سے دنیا میں چینجز آئی ہیں, مادے میں چینجز آئی ہیں. معلوم ہو جانا چاہیے نا کہ یہ جو مادہ ہے یہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کا نہ صرف یہ کہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ اس تبدیلی کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے. کہاں ہے؟ میں جب چاہوں اس کی تبدیلی کو روک دوں, جب چاہوں اس پر اثر انداز ہو جاؤں. میں ایک معمولی انسان جو خود مادے کی تخلیق ہے وہ اس کے عمل کو روک سکتا ہے. میں اس زمین کو بنجر کر سکتا ہوں, میں اس کا پانی روک سکتا ہوں, میں اس کو کوئی اور صورت دے سکتا ہوں, میں اس کے اندر سے بعض اجزاء کو لے کے جہاز اڑا سکتا ہوں. نہیں, لیکن یہ تو خود میرے ہاتھ میں بے بس ہے. یہ اپنا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ جو آپ کو دیا جا سکتا ہے, اگر کوئی دینے کو آئے وہ کہے کہ مادہ جو ہے وہ قدیم ہے, ٹھیک ہے, اٹرنل ہے, چنانچہ اس کی تخلیق کبھی نہیں ہوئی. باقی اگر بلکہ اسی چیز کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو مسخر کر سکتے ہیں, اسی چیز کو اٹھا کے دلیل لے لے کہ آپ بھی تو مادے کا حصہ ہیں. جب آپ مادے کا حصہ ہو کے یہ کر سکتے ہیں تو دا ویری فیکٹ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں شو کرتا ہے ان فیکٹ لائف کا سارا پروسیس جس میں لیونگ بینگز جو ہیں ایک کے بعد دوسرے کو پروڈیوس کرتی ہیں, یہ شو کرتا ہے کہ میٹر کے اندر یہ پوٹنسی ہے. دیکھیے بات یہ تو ہے, یہ تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان تغیرات کے اندر بدلتا چلا جاتا ہے. تغیر کرنے والا کون ہے؟ یہ عمل ہو کہاں سے رہا ہے؟ یہ عمل جو ہے پوٹینشیلٹی اس کے اپنے. دیکھیے یہ جو آپ الفاظ بول رہی ہیں اسے کوئی معنی نہیں ہے. آپ ایک بات کہہ سکتی ہیں اور وہ یہ کہ اتفاق سے ہو رہا ہے. نہیں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ میٹر آف پروبیبلٹی سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ پروبیبل, ہر چیز جو ہے دنیا میں پروبیبل ہے. کوئی اس میں معنویت کیسے پیدا ہو جاتی ہے, ہم آہنگی کیسے پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی ناک ناکی کی جگہ کیسے رہتی ہے, آپ کے ہونٹ ہونٹوں کی جگہ کیسے رہتے ہیں, لیکن آپ کی پوری شخصیت میں شعور کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے تین ہی جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ خود اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے ارادے کو خود کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ تو ہمارے ہاتھوں کے اندر مسخر ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تبدیلیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں, تبدیلیاں کرنے والا نہیں دیکھ رہے. نہیں تو ہم خود بھی تو اسی کا انسٹنس ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہو جاتا ہے تو فیکٹ کہ ہم خود مادہ ہوتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے پھر کہ یہ تو شو ہو گیا کہ مادہ, یہ میں نے کہا تھا نفس ہے, ایک مادہ ہے, یعنی ایک طرف مادہ ہے, اس کی بے بسی تو نمایاں ہے. نہیں, لیکن جو مٹیریلسٹ ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ بھی ایک قسم کا مادہ ہے, یہ بھی ایک قسم کا مادہ ہے. نفس کو تو میں ابھی قبول ہی نہیں کیا, میں نے تو نام دے دیا نا, نہ قبول کریں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, دوسرے کو آپ نے یہ کیا کہ ایک مادے کے نتیجے کو اٹھایا جو انسان تھا آپ کے سامنے, اور آپ نے دیکھا وہ کچھ کر سکتا ہے. میں نے اس کو پہلے ہی موضوع بنا لیا تھا. میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ علم, کچھ عقل, کچھ ارادہ, کچھ شعور ہمارے نفس میں پایا جاتا ہے. ابھی میں نفس کی حقیقت کو زیر بحث نہیں لاتا کہ وہ کیا ہے, لیکن یہ پایا جاتا ہے. اور میں نے اس پر 3 اعتراضات کیے تھے. میں نے یہ کہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر نسیان موجود ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ذوق موجود ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرنے میں قاصر رہ جاتا ہے. یہ چیز خالق میں نہیں ہو سکتی. جب آپ خالق کا تصور ہی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں ایک عاجز اور مسکین چیز ہے. جائز صاحب, اس موقع پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین, بڑے دلچسپ موڑ پر ہماری گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ناظرین, گفتگو جاری ہے وجود باری کے بارے میں عقلی تقاضے کے حوالے سے. جاوید صاحب, ہانی اور ایاز کا جو سوال تھا کہ مادے کے اپنے اندر یہ پوٹینسی موجود ہے کہ وہ کنٹرول بھی پیدا کر سکتا ہے چیزوں میں, ان کو کسی نہ کسی شکل میں تشکیل بھی دے سکتا ہے. بلکہ اس وقت تو آپ نے ارادے کی بات کی, تو سائنٹسٹ جہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ خود کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے سے اور مختلف اور مادی صورتوں کے حوالے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. رسل بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے خالقی کی بات کرنی ہے تو وہ ایک سیل کیوں نہیں ہو سکتا, اور چانسز کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بہرحال ایک ہارمونی پیدا کر ہی دیتا ہے, خاص طور پر جب ہم خود ہارمونی دیکھنے کی ایبلٹی اپنے اندر موجود رکھتے ہیں. تو ان تمام سوالات کے حوالے سے اگر آپ ایک مختصر اور جامع جواب دے کر ہمیں یہ بھی بتائیں
کہ پھر قرآن ان سب کے جواب دینے کے لیے کیا بیسک آرگیومنٹ ان مقدمات کو یوز کرتے ہوئے دیتا ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے محسوس اور معلوم کا جائزہ لے کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے سامنے حقائق ہے، یعنی وجود موجود ہے، قوت موجود ہے، اس کا ظہور موجود ہے، اس ظہور کے اندر غیر معمولی معنویت، اس کے اندر غیر معمولی موزونیت، اس کے اندر غیر معمولی علم عقل کا ظہور موجود ہے. یہ ایک بالکل حقیقت ہے، یعنی اس حقیقت کو آپ کسی طریقے سے نہیں جھٹلا سکتے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے جواب تین ہی ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ خود ہی اپنا خالق ہے، یہ نفس خود ہی اپنا خالق ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس ادنا درجے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ محض ایک احساس ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ کی خواہش ہے جسے آپ الفاظ کا نام دے سکتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مادہ علم اور عقل سے آری ہے، مادہ شعور سے آری ہے. اور علم اور عقل اور شعور کے بغیر نہ یہ تغیرات پیدا ہو سکتے، نہ یہ تنوع پیدا ہو سکتا، نہ یہ معنویت وجود میں آ سکتی، نہ یہ اقلیدس اور ریاضی وجود میں آ سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ نفس کے اندر تھوڑا سا علم اور شعور جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جائزہ لے کر کہیں خالق کو یہیں تلاش کر لیتے، لیکن اس کے اندر بھی وہ کمزوریاں اور وہ عجز موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی. تو پہلی چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اور آپ اس کے بارے میں جتنے بھی تصورات قائم کریں گے وہ آخر میں آپ کو اس عاجزی کے مقام پر پہنچا دیں گے کہ نہیں، یہ کائنات اپنے وجود کی خود توجیہ کرنے سے بالکل قاصر ہے. دوسری بات زیادہ سے زیادہ ہو سکتی تھی کہ ایک اتفاق ہے، تو اتفاق سے زیادہ غیر سائنسی اور غیر علمی بات بھی ہو سکتی ہے. چڑیا کے گرنے کو آپ نے کبھی اتفاق قرار نہیں دیا، سیڑھی چڑھنے کے اوپر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کبھی آپ نے اتفاق قرار نہیں دیا. آپ کا سارا علم اگر میں اس پہ اتفاق کا لفظ صادر کر دوں تو آپ میرا مذاق اڑا دیں گے. آپ ہر جگہ علت اور معلول کا سلسلہ تلاش کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ انڈے میں سے بچہ اتفاق سے نکل آتا ہے تو آپ ہنس دیتے ہیں کہ نہیں، آپ اصل میں اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ سائنس کے قوانین کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاق جس کو آپ علم کی ادنا صورتوں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ چوزے کی تخلیق کے معاملے میں سننے کے لیے تیار ہے، انسان جیسی مخلوق کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے، کائنات جیسی عظیم حقیقت کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کرتا ہے کہ وہ اس محسوس کا جائزہ لیتا ہے، اس محسوس کے تنوع کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے اندر کی معنویت کو نمایاں کرتا ہے. محسوس سے میری مراد مادے کا محسوس اور نفس کا محسوس دونوں کا جائزہ لیتا ہے. اس کو وہ انفس و آفاق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے جو دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، جس کے بعد کائنات روشن ہو جاتی ہے، جس کے بعد سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے. دیکھیے کیسے خوبصورت الفاظ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تم اس کائنات کے معاملے میں خدا کے وجود سے انکار کرتے ہو تو پھر تم در حقیقت اندھیرے میں کھڑے ہو، ٹامے پوئیاں مار رہے ہو، ہر چیز بے معنی ہو گئی ہے، ہر سوال کا جواب غلط ہو گیا ہے، کائنات میں تمہارے سارے اعمال توجیہ کے بغیر ہو گئے ہیں. جیسے ہی تم اس کو مانتے ہو تو اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے، ہر چیز کی توجیہ ہو جاتی ہے. سائنسی علوم ہے کیا؟ آپ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تمام مظاہر کی توجیہ کرتا ہے، بہترین توجیہ کرتا ہے، تنہا توجیہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے تمام مظاہر حل ہو جاتے ہیں. قرآن بین ہی اسی استدلال کو استعمال کرتا ہے اور وہ آپ کے سامنے محسوس دنیا کا نقشہ کھینچ کے، معلوم دنیا کا نقشہ کھینچ کے، آپ قرآن کو پڑھیے، کہیں وہ آپ کو نباتات کے تنوعات پر توجہ دلائے گا، کہیں جمادات کی رنگا رنگی پر توجہ دلائے گا، کہیں انسان اور حیوانوں کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس اونٹی کو چلتے ہوئے دیکھو، عرب کے صحرا میں مخاطب کر رہا ہے لوگوں کو، دیکھو میں نے اس کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اس طرح کس طرح اٹھا دیا ہے، اس کی میں نے کیسے تخلیق کی ہے. اس ایک ایک چیز پر غور کرو. یہ ایک ایک چیز اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کے اندر غیر معمولی معنویت ہے، غیر معمولی عقیدت ہے، غیر معمولی ریاضی ہے، یہ قوانین میں بندھی ہوئی ہے، یہ کوئی بے غایت کارخانہ نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز دوسری کو تشکیل کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر ارتقاء کا عمل بھی اگر ہوا ہے تو وہ بھی ایسا بے ہنگم نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی ناک پر کہیں ہاتھی کی ناک لگ جاتی اور اس کے کان پر آپ کا کان لگ جاتا. وہ بالکل ایک قاعدے میں، ایک ضابطے میں، اور ہر جگہ وہ بہترین چیز کو پیدا کرنے کا باعث بنا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ احسن الخالقین ہے جس نے اس طریقے سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور دیکھیے وہاں کیا کہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مسلمان کے دل کے اندر ایک چراغ روشن کر دیا گیا ہے، اور چراغ بھی ایسا کہ جس کی روشنی میں ادنا درجے کا کوئی تردد اور کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا. اور تم اگر اس مثال کو سمجھ سکو
تو یہ جان سکتے ہو کائنات کی یہ توجہ پیش کر دی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں رہا، اور اس ایک توجہ کو اٹھا لیا جائے تو پوری کی پوری کائنات آپ کے لیے تاریخ ہو کر محض ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارا سارا علم اور تمہارے سارے مقدمات اسی طریقے سے محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتے ہیں، اسی طرح سے معلوم سے نامعلوم کو جانتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو ہم ایک مخلوق کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، ساری بنی ہوئی ہے اور یہ آپ اپنی خالق نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر یہ آپ اپنی خالق ہو اور یہ اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ آپ اپنی خالق ہے تو مذہب آپ سے کب کا اپنے سارے مقدمات سمیت دنیا سے غائب ہو چکا ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ اتفاق کا لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اس سے زیادہ غیر علمی لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی خالق ہے کہ لفظ بولنے کے بعد آدمی اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی علمی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہی بات ہے جو کہی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ اس کائنات کا خالق ہے، آپ اس کو مانتے ہیں تو زمین و آسمان کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری کائنات تاریک ہو جاتی ہے۔ گویا یہ واحد توجیہ ہے جو اس مخلوق کائنات کے خالق کا تقاضا کرتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس خالق کا خالق کون ہے؟ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے محسوس کا جائزہ لیا، اس کائنات کو دیکھا، وجود اور قوت کو دیکھا، معلوم ہوا یہ مخلوق ہے، اس لیے اس کا خالق تلاش کرتے ہیں۔ اگر خالق کو دیکھنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ مخلوق ہے، اس کا بھی خالق تلاش کریں گے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے پڑی ہوئی میز تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا ایک کارپینٹر ہونا چاہیے، یہ تو ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، سائنسدان بھی مانتا ہے، عامی بھی مانتا ہے، عارف بھی مانتا ہے۔ ابھی اس کو اس سوال کا جواب نہیں ملا ہوا کارپینٹر کا خالق کون ہے، لیکن کیا وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میز کا خالق کارپینٹر ہے؟ تو کائنات اپنے وجود سے اپنے آپ کو مخلوق ثابت کر رہی ہے، چونکہ یہ مخلوق ہے تو ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں، اور یہی قرآن مجید نے سوال اٹھا دیا ہے، ہم خلقوا من غیر شیء، یعنی تم یہ کیسے باور کرتے ہو کہ یہ سب کچھ مخلوق ہو، اس کا مخلوق ہونا ایک قطعی چیز ہو اور پھر تم اس کا کوئی خالق نہیں مانو؟ نہیں، اس کے اندر کارفرما علم، عقل، شعور، اس کائنات کی معنویت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک خالق کو ہونا چاہیے۔ اب قرآن نے آپ کو عقلی تقاضے تک پہنچایا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی حتمی معاملہ نہیں ہوا، ابھی ہم نے 3 منزلیں طے کی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے وجدان اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم پلٹ کر پوری کائنات کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کروڑوں انسان، اربوں انسان، نسلیں، پشتیں ایک خدا کے تصور کو بہرحال بیان کر رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں، اور جس وقت ہم عقل کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کائنات کی اتھاہ معنویت، اس کا حسن، اس کا توازن، اس کے اندر مادے کے تغیرات، اس کے اندر قوت کا ظہور اور اس کے اندر یہ عجائبات جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں مل کے ہمیں اب اگلی منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ کیا فی الواقع ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں۔ ابھی تک جاوید